اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ یاسین مختصر تفسیر کورس کے ساتھ واٹس ایپ کورس کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ادارہ حب رسول کی طرف سے پیش کردہ یہ کورس ہے، سمر کورس ہے، اور اس کا مقصد گھر بیٹھے قرآن فہمی کی دعوت اور قرآن فہمی کا نور پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کاوش میں کامیاب کرے۔ تمام شرکاء کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو ابھی تک نہیں شامل ہو ان دوستوں کو بھی گزارش ہے کہ فوراً ایسا ہے کہ مختصر سا وقت اس ویڈیو کے لیے نکالیں، سنیں، ساتھ اسائنمنٹ کو حل کریں، ہمیں بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف 5 ویڈیوز کے اندر سورہ یاسین شریف کا مکمل تفسیر کا کورس انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پاک کلام کی ہر صورت بالخصوص سورہ یاسین کی نور اور انوارات سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بشرا مسجد یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب فرمایا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دینی اور معلومات ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ دوسری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا رکوع، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آیت نمبر 13 مکمل ہوئی، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادہ یعنی رسول تشریف لائے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا، اب ان سے سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا اور تم تو جھوٹے لگتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ پھر وہ سارے کے سارے بولے، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ذمہ تو صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ، لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ آیت نمبر 19، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس بات پر غصے ہوتے ہو، بدکتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم تو حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ آیت نمبر 20 اور 21 کا اکٹھا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر ہم نے آیت نمبر 13 سے رکوع شروع ہوا اور آیت نمبر 21 تک جہاں پر یہ سپارہ ختم بھی ہو رہا ہے، یہاں تک ہی ہم نے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم اس کی ایک ایک آیت کی تشریح واقعاتی طور پر کریں گے، چونکہ اس پورے رکوع کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو نہ صرف 21 نمبر آیت بلکہ آگے بھی 4-5 آیتوں پر جا رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا مکے والے لوگ اس سے بچ جائیں۔ اس آیت میں شہر والوں کو جو واقعہ بیان کرنے کا فرمایا گیا، اس کے کچھ حصے اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوئے، لہٰذا ہم پورے واقعے کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پھر آگے ان آیات کا آگے مختصر سا جب بھی ہم بات کریں گے تو اس واقعے کا حوالہ دیں گے۔ واقعہ آپ نے بڑا غور سے سننا، اس میں سے 1-2 سوالات بھی مشق میں آ سکتے ہیں۔
بطور خلاصہ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم نے تو اس بات کو تسلیم کرنے کی بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر و بیشتر امتیں اپنے رسولوں سے کرتی تھیں، اور وہ اعتراض، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق، عقیدے کے مطابق رسول انسانوں میں نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول کبھی انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا کہ خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی تم لوگوں کے وحی کا نزول کا دعویٰ غلط ہے، تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کی بجائے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دے۔ اور اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی سب تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تم سخت سزائیں دیں گے، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا ہمیں منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہاری کفر کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم واقعی حد سے بڑھنے والے ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر توری ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے ہی سے مومن تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مومن ہوا تھا۔ وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا، وہ اللہ کے رسولوں کی تائید اور قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا ہے اور ان سے کہنے لگا کہ سنو خدا کا واسطہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کے سچے ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں۔ دیکھو یہ تم سے کچھ معاوضہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ بزرگ لوگ ہیں، ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے ہیں جب مجھے خدا نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد صالح نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے عزت افزائی کی۔ آخر کار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر اس قوم پر خدائی کا عذاب آیا۔ وہ عذاب ایک چیخ کی صورت میں تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو کے جیسے ایک بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ یہاں پر رسولوں اور مرد مومن کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات 6 ہیں، ہم آپ کے سامنے خلاصتاً ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہو تو اس پہ صبر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر ہمیشہ سے کہنا کفار کا طریقہ رہا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے جو اس قوم میں تھی۔ نمبر 6، اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں جیسا کہ مرد مومن نے کیا۔ پارہ نمبر 23 شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 22 ہم پڑھنے لگے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ہو، ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لائے ہو؟ تو اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت کیوں نہ کی جائے جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اللہ کی نعمتوں اور احسان کو پہچانے اور اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، وہی سچا رب ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔
آیت نمبر 23 اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ آیت نمبر 24 اور 25 بھی ہم نے ساتھ ہی پڑھی۔ ترجمہ ان کا اکٹھا پڑھتے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے گی، نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، آیت نمبر 24 کا ترجمہ، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید کہا، کیا اب میں اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے، نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں گے یا اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے ہرگز مستحق نہیں ہے، اور اگر میں اللہ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں تو بے شک میں جب کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود یعنی بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے، اجازت مل چکی ہے، وہ ضرور اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 26 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیا جان لیتی کہ جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی، مجھے تو اللہ نے عزت والوں میں شامل کیا۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو کاش معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس مخلص مومن اور خیر خواہ مبلغ نے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی قوم کا بھلا چاہا اور ان کے ایمان لانے کی تمنا کی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ دشمنوں پر رحم بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اور خصوصاً مبلغ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ رہے اور ان کے اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ آیت نمبر 28 وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ وہاں ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، آیت نمبر 29 کا ترجمہ، وہ صرف ایک چیخ تھی تبھی تو وہ بجھ کر رہ گئے۔ اس آیت کا دونوں آیات کی تفسیر کچھ یوں خلاصہ بنے گا کہ جب مذکورہ والا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے انکار بھی کر دیا تو اللہ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور اس کی سزا میں پھر تاخیر نہ کی گئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے، چنانچہ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ ہی کافی تھی جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے اس چیخ کے آنے کے بعد جیسے آگ بجھ جاتی ایسے وہ مٹ کے رہ گئے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، فاذا هم خامدون، جب چیخ ماری گئی فرشتے نے تو وہ بالکل بجھ کر رہ گئے، مراد برباد ہو کر ہر طرف بکھر کر رہ گئے۔ آیت نمبر 30 یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس سے ٹھٹھا مذاق کرنے لگتے ہیں۔ یہاں معنی یہ ہوگا کہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی قوم کے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے
حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جو مرد مومن جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، روایات میں ان کا نام حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ بتایا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ ان کی جو قوموں نے نہیں مانا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں کی دعوت کو تو وہ ہلاک ہوگی، تو ان پر افسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ اس بات کے حقدار ہے، کافر جن پہ عذاب آیا، کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حال یہ تھا جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو یہ اس سے ٹھٹھا مذاق کرتے، شغل میلے لگاتے اور معاملات بگاڑا کرتے تھے۔ آخری 2 آیات کی طرف بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، آیت نمبر 31، ترجمہ سماعت فرمائے، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ آخری آیت ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، آیت نمبر 32 کا ترجمہ سماعت فرمائے، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہماری بارگاہ میں یعنی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ سابقہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے اب کلام کیا جا رہا، تو کہا جا رہا ہے الم یروا کما اہلکنا قبلہم، کہ کیا کفار مکہ نے جو کہ محبوب علیہ السلام کی تکذیب یعنی جھٹلاتے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اب دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، یعنی قوم عاد، سمود، بنی اسرائیل جن پہ عذاب ہوئے وہ واپس تو دنیا میں نہیں ہے، عذاب کے بعد ختم ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو کیا یہ مکے والے کفار، کیا مشرکین مکہ، کیا وہ ان کی چال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا ایک بہت بڑا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ